بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب سے یہ نیا آڈیو سکینڈل سیریز آف بلکہ آڈیوز لیکس آئی ہیں تو اس کے بعد پہلے بھی ظاہر ہے فوکس تھا، لیکن بہت زیادہ فوکس ہو گیا سپریم کورٹ آف پاکستان اور عدلیہ۔ اور اگر آج آپ دیکھیں کہ کیا کچھ کہا عمران خان صاحب نے اور کیا کچھ کہا مریم نواز صاحبہ نے، اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح کی مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ ڈیمانڈز چل رہی ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کے اوپر کیا کرتا ہے۔ اور کیونکہ آج بلکہ ڈان میں بھی ایک خبر چھپی، اور اس خبر میں آلدو وہ کنفرم نیوز نہیں تھی لیکن انکنفرمڈ خبر تھی، اور جس کا اس طرح سے اس کا کوئی تاثر تھا کہ جی سو موٹو مطلب ہے کہ لیا جا سکتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے اس مسئلے کے اوپر۔ مجھے تو خیر میرا نہیں خیال، مجھے نہیں ایسی پاسبلٹی نظر آ رہی، لیکن اینی آؤ اب دیکھیں کہ کیا ہوگا۔ کل یہ بھی کہا گیا کہ جی جمعہ والے دن جو لاسٹ فرائیڈے تھا، اس میں سپریم کورٹ کی تمام ججز کی میٹنگ ہوئی اس مسئلے کے اوپر۔ اس کا آؤٹ کم کیا نکلا اس کے بارے میں کوئی فارمل مطلب ہے کہ کوئی ورڈ سامنے نہیں آیا، کوئی کسی قسم کی کوئی پریس ریلیز نہیں آئی۔ اور سو سپریم کورٹ اس معاملے کے اوپر کیا کرتی ہے، لیکن توقعات اگر آپ دیکھیں تو دونوں پولیٹیکل سائڈز گورنمنٹ کی طرف سے ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر سو موٹو ہو، اس کے اوپر ایکشن ہو، بلکہ سپریم جوڈیشل کونسل کی بات بھی کی تھی، اور وہ پہلے وہ تو نواز شریف صاحب نے بھی کر دی کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ معاملہ جانا چاہیے۔ یہ جو جسٹس صاحب ہیں مظاہر النقوی صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کا معاملہ، کیونکہ مبینہ طور کے اوپر ان کی بات جو پرویز الہی صاحب کی بات ہو رہی تھی وہ ان کے ساتھ ہو رہی تھی، اور جو دوسری بھی جو آڈیو لیکس تھیں اور جس میں پرویز الہی صاحب کی ڈفرینٹ وکلاء سے بات ہو رہی تھی تو وہ بھی انہی سے ریلیٹڈ تھی مبینہ طور کے اوپر۔ سو کم از کم تاثر یہ دیا جا رہا ہے، تو اس لحاظ سے ظاہر ہے ایک سائڈ کے اوپر یہ، ایک سائڈ سے یہ بہت بڑا مطلب ہے کہ دباؤ ہے سپریم کورٹ کے اوپر کہ جی ایکشن لیا جانا چاہیے، سو موٹو ہونا چاہیے۔ استعفے کی بھی ڈیمانڈز آ رہی ہیں کہ جی جج صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے، کوئی اسی قسم کی بات مریم نواز صاحبہ نے بھی آج اپنے جو انہوں نے خطاب کیا اس میں انہوں نے یہی بات کی، اور بلکہ انہوں نے تو یہ کہا کہ ہمیں ایماندار جج چاہیے، عمران دار جج نہیں چاہیے۔ تو یہ بات انہوں نے کی، اور وہ ظاہر ہے، اور نون لیگ آپ کو پتہ ہے کہ ان پرٹیکولر پیپلز پارٹی کی طرف سے میں دیکھ رہا ہوں، اور پیپلز پارٹی ہو گئی، جے یو آئی ایف ہو گئی، پی ڈی ایم کی جو دوسری جو لیڈنگ پارٹیز ہیں ان کی طرف سے کوئی اتنی باتیں اس قسم کی کوئی خاص چیز سامنے نہیں آ رہی۔ جو زیادہ فوکس مجھے نظر آ رہا ہے وہ پی ایم ایل این کا ہے ان مسائل کے اوپر۔ وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی مطلب ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بار بار کہ جی جس طریقے سے عدلیہ جس طریقے سے فیور کر رہی ہے، کہ امپریشن دینا چاہ رہے ہیں کہ عدلیہ میں ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ عمران خان صاحب کو ایکسٹرا آرڈنری فیورز کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہ جس طریقے سے ان کے کیسز چل رہے ہیں، جس طریقے سے ان کی یہ جو بھی ریسنٹلی جو ضمانت کے جو کیسز تھے کہ بار بار ان کو ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بلکہ کئی بار ان کو موقع دیا جا رہا ہے، جبکہ کسی عام جب کوئی کیس ہوتا ہے تو اس میں ایبسنس میں جو ایکیوز کی ایبسنس میں ضمانتیں جو ہیں وہ جو ہیں وہ کینسل کر دی جاتی ہیں، مسترد کر دی جاتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو پی ایم ایل این کا دباؤ ہے وہ نون لیگ کے اوپر ہے، اور اس کی پی ایم ایل این کا جو دباؤ ہے وہ عدلیہ کے اوپر ہے، اور اس کا مقصد ڈیفینیٹلی ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ جی 90 دن کے اندر الیکشنز کا جو معاملہ ہے وہ کورٹ نے سیٹل کرنا ہے الٹیمیٹلی۔ آدھو پریزیڈنٹ کی کل میٹنگ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ کوئی آؤٹ کم نکل سکتا ہے، اور چونکہ الیکشن کمیشن کا اس معاملے کے اوپر ایک سٹانس ہے کہ جو پروونشل اسمبلی ہے اس کے بارے میں اگر ڈیٹ کسی نے اناؤنس کرنی ہے تو گورنر کر سکتا ہے، وہ پریزیڈنٹ نہیں کر سکتا۔ تو اب پریزیڈنٹ کیا کریں گے، الیکشن کمیشن آف پاکستان اس معاملے میں آگے چل کے کیا کرتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی ظاہر ہے کورٹس کے پاس ہی اور سپریم کورٹ کے پاس ہی یہ مسئلہ آئے گا۔ تو لگ ایسے رہا ہے کہ جو سارے کا سارا یہ جو ابھی آلدو یہ مظاہر علی نقوی صاحب کا یہ جو آڈیو لیکس آئی ہیں، یہ تو ظاہر ہے ایک جو کہتے ہیں نا کہ کسی بھی آلریڈی فائر کو فیول کرنے کے لیے یہ مطلب ہے کہ آلریڈی ایک جو پریشر تھا اس کو یہ بیسیکلی اس کو یہ فیول کر رہا ہے، جو پریشر ڈالا جا رہا تھا اور جو ایکسپیکٹیشنز تھیں
خاص طور کے اوپر پی ڈی ایم کی عدلیہ سے. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کے متعلق جو ہے تاکہ وہ سخت ایکشن لیں، جو ان کے کیسز ہیں ان کے اوپر ان کو سزا دی جائے، اور یہ ایکسپیکٹیشنز ہے ظاہر ہے پی ڈی ایم کی جو رولنگ کولیشن گورنمنٹ ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ جی اس معاملے کے اوپر بھی یہ کہ جی جو ان کے ایسے ججز جن کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے حق میں ہیں، ان کو کارنر کرنے کی کوشش ہے بیسیکلی پی ایم ایل این کی. اور یہ جو آڈیوز ہیں یہ ایک ظاہر ہے ایک وہی والی بات میں جو آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ ایک ایسی چیز پی ڈی ایم کے پاس یا پی ایم ایل این کے پاس آئی ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے وہ جو پریشر جو آلریڈی وہ ڈال رہے تھے اس پریشر کو انہوں نے بہت زیادہ بڑھا دیا. تو اب ہوگا کیا اس کے اوپر، اس کے بارے میں کچھ میرا نہیں خیال میں، جیسے پہلے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. پریشر بہت سے لوگ، بلکہ وکلاء میں سے بھی بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نقوی صاحب جو ہیں، جسٹس نقوی صاحب، ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، ان سے استعفیٰ لے لینا چاہیے. یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کے بارے میں کوئی بھی شخص سرٹن نہیں ہے کہ کیا معاملات آگے ہوں گے. لیکن عمران خان صاحب کی آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، جو انہوں نے خطاب کیا، پریس کانفرنس تو نہیں تھی، جو انہوں نے ویڈیو کے ذریعے خطاب کیا، اور اس میں یاسمین راشد صاحبہ بھی ان کے ساتھ تھیں، اور انہوں نے بتایا کہ جی دیکھیں یہ جو میری کنورسیشن تھی غلام ڈوگر صاحب کے ساتھ، اس کو کس طریقے سے پبلک کر دیا گیا. اور بیسیکلی آج جو ایشو عمران خان صاحب نے اور جو انہوں نے فوکس کیا وہ یہ تھا کہ جی ایک تو یہ بات، یہ جو سارا کچھ ابھی جو کیا جا رہا ہے، عمران خان صاحب نے کہا یہ عدلیہ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عدلیہ کو انڈر پریشر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پی ایم ایل این کی پوری کوشش ہے کہ وہ عدلیہ کو بلیک میل کر کے، اور وہی والی بات 90 دن کے الیکشن والی بات کہ جی اصل فوکس یہ ہے کہ جی وہ 90 دن کے اندر الیکشنز نہ ہوں، اور وہ جو ڈیلے چاہتے ہیں اس کے اوپر وہ ڈیلے ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے ایک بات یہ کہی کہ جو الیکشنز کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جی ایک ڈیمانڈ جو اور تھی انہوں نے، بلکہ عدلیہ سے انہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا، جو کہ یاسمین راشد صاحبہ نے بھی یہی بات کی کہ جی فون ٹیپنگ کیوں ہوتی ہے. اور یہ فون ٹیپنگ کے اوپر مطلب ہے کہ انہوں نے نام ایجنسیز کا لیا کہ جو بھی ایجنسیز یہ فون ٹیپنگ کرتی ہیں وہ کس قانون کے تحت کرتی ہیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ ہے. ان کے فون جو تھے بینگ پرائم منسٹر، ان کے فون ٹیپ ہوتے تھے، ان کی وائف، انہوں نے کہا میری وائف کے فون ٹیپ ہوتے تھے. پھر انہوں نے عدلیہ سے، سپریم کورٹ سے انہوں نے یہ درخواست کی کہ 4 مہینے پہلے ہم نے آپ کو پٹیشن کی تھی کہ سیکریٹ ایکٹ کی وائلیشن ہے اور یہ کس طریقے سے فون ٹیپنگ ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایکشن لیا جانا چاہیے. تو اس کے اوپر ابھی تک ایکشن نہیں ہوا. تو ان کی طرف سے اب جو سپریم کورٹ کے اوپر وہ دباؤ ہے وہ یہ ہے کہ جی ایک تو جو مقصد اس کا یہ ہے کہ ایک تو یہ جو 90 دنوں کے اندر الیکشن والی بات ہے، تاکہ ظاہر ہے ان کا جو ویو پوائنٹ ہے اس کو جو ہے وہ انڈورس کرے، اس کے انڈورسمنٹ کسی طریقے سے عدلیہ سے مل جائے. اور پھر ساتھ ساتھ اس کے علاوہ وہ یہ جو فون ٹیپنگ والا مسئلہ ہے اس کے اوپر وہ عدلیہ سے انٹرونشن چاہتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ اس کے اوپر اس چیز کو روکے. اب اہم مسئلہ یہ ہے کہ جو فون ٹیپنگ جو سامنے آ رہی ہے اس کے اوپر آلدو پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے، عمران خان صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ فون ٹیپنگ کروا کے تو یہ پبلک کر دیں. رانا صاحب جو ہیں انہوں نے، آپ جو 1-2 دن پہلے میں ان کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی پتہ نہیں کہ کس نے یہ فون ٹیپنگ کی. لیکن یہ ہے کہ جی یہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ فون ٹیپنگ جو ہے یہ کس نے کی، کس ایجنسی نے کی. اور عمران خان صاحب نے تو خود بھی کہا کہ جی اب تو کوئی بھی مطلب ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ایک تو بہت سی چیزیں ڈاکٹرڈ ہوتی ہیں. جب بہت سی باتیں آپ فون ٹیپنگ کرتے ہیں تو آپ وہ ٹیپنگ پبلک کر کے تو پھر اس کو آپ اس میں تبدیلیاں بھی اپنی مرضی کی لے کے آتے ہیں. اور پھر ایسا بھی انہوں نے کہا کہ جی اب تو اس طرح کا بھی مطلب ہے کہ سافٹ ویئر آ چکے ہیں کہ کچھ آپ نے یعنی خود سے سب کچھ بنا دیا جاتا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں تھیں، بہت سی چیزوں میں مطلب ہے کہ ہم کو بہت سی کنٹرڈکشن نظر آتی ہیں. لیکن اینی ہاؤ یہ جو لیٹسٹ آڈیو لیکس کا مسئلہ ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی ریفر ہو چکا ہے ایف آئی اے کو. اور مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ 1-2 دن میں اس کے اوپر ایف آئی اے کی طرف سے ایک فارمل رسپانس گورنمنٹ کو مل جائے گا، اور جس کو گورنمنٹ فارملی یا انفارملی جو ہے وہ پبلک کو آگاہ کر دے گی کہ جی کیا لکھا ایف آئی اے نے. اور مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ جی ایف آئی اے کی طرف سے جو
چیز سامنے آئے گی، اور جو ابھی تک رسپانس مجھے نظر آیا پرویز الہی صاحب کا ان آڈیوز کے متعلق، یاسمین راشد صاحبہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ کہیں بھی ان کے یہ اس آڈیو میں کہیں ہیرا پھیری کی گئی، بلکہ انہوں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ میں نے کیا غلط بات کی. انہوں نے یہ کہا کہ بیسک مقصد میرا یہ تھا کہ جی ظاہر آئی واز کنسرن کہ جی یہ سی سی پی او واپس آئیں، اور اس لیے واپس آئیں کہ وہ اس جی آئی ٹی کو ہیڈ کر رہے تھے، جو کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا وزیر آباد میں. اس قاتلانہ حملے کے اوپر جو جی آئی ٹی بنی تھی، اور جس میں ڈوگر صاحب جس کو ہیڈ کر رہے تھے، اس جی آئی ٹی کے ریوائول اور اس انویسٹیگیشن کے ریوائول کے لیے ان کا یہ کنسرن تھا، اس لیے تاکہ وہ چاہ رہی تھی کہ ڈوگر صاحب واپس آئیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ میرا مقصد عمران خان صاحب کے اوپر چونکہ یہ ایک حملہ ہوا تھا اور اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو نہیں رہی، فیئر ہو نہیں رہی، اور بہت سی چیزیں جس طرح سے بھی جو بھی معاملات ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرا کنسرن یہ تھا. اچھا، اس میں ویسے ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اس آڈیو کو سنیں تو اس میں ان کا یہ کنسرن لگ رہی تھی، لیکن وہ یہ کہہ رہی تھی ساتھ جب انہوں نے کہا نا کہ عمران خان صاحب بہت کنسرنڈ ہیں، تو پھر ان کا جو آخری جو پارٹ تھا ان کی جو آڈیو کا، اس آڈیو لیک کا، جس کو انہوں نے ڈینائی نہیں کیا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ ڈوگر جو سی سی پی او لاہور، جن کا بھی خیر نہیں آؤ جو آرڈر تھا سپریم کورٹ کا، وہ ابھی آرڈر شاید لکھا نہیں آیا، تو ابھی ان کو ری اپوائنٹ نہیں، واپس مطلب بحال ابھی نہیں کیا گیا ہے سی سی پی او لاہور. ان کے بارے میں وہ ان کو یہ کہہ رہی تھی کہ یہ بتائیں کہ ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب بڑے کنسرن ہیں، اور پھر یہ کہ کیا آج کی رات کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا. مطلب ان کو ظاہر ہے یہ خوف تھا، ایک نظر جو آ رہا تھا کہ ان کو خوف یہ تھا کہ کہیں عمران خان صاحب کی گرفتاری نہ ہو جائے. تو اب یہ اصل معاملہ کیا ہے جو وہ خود کہہ رہی ہیں کہ جی آئی ٹی کی انویسٹیگیشن، یا یہ وہ والا معاملہ اصل میں تھا، یا اصل معاملہ یہ تھا کہ سی سی پی او اگر لاہور اپنی مرضی کا آتا ہے تو کم از کم عمران خان صاحب سے متعلق جو ان کے ایک کنسرن ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو، ان کے رہنماؤں کو، ان کے فالوورز کو، ان کے ووٹرز کو، کہ کہیں عمران خان صاحب کو گرفتار نہ کر لے جو گورنمنٹ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کے مطلب ہے کہ ڈھونڈ رہے ہیں بہانہ کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو سی سی پی او کی جو واپسی ہے وہاں پہ، اور کہ وہ واپس لگ جائیں لاہور میں، اور ان کا زیادہ بڑا کنسرن میری ذاتی رائے میں یہ والا ہے کہ تاکہ عمران خان صاحب سیکیورڈ فیل کریں. تو ادروائز جو جی آئی ٹی کا معاملہ آپ کو پتہ ہے، اس میں تو ڈوگر صاحب نے جو رپورٹ دی تھی اس کے اوپر تو ان کے اپنے جو اراکین تھے، جو اس جی آئی ٹی کے ممبرز تھے، ان میں میجورٹی ممبرز نے وہ سائن نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ تو مطلب ہے کہ ہم سے تو ہماری جو ہماری ان پٹ ہے وہ لی نہیں جا رہی، اور یہ انہوں نے عدم اعتماد مطلب ہے کہ ظاہر کیا تھا اس جی آئی ٹی رپورٹ کے اوپر، جو کہ مجھے نہیں پتا کہ کورٹ میں پیش ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے یا پی ٹی آئی نے اس کو میرا پبلک ڈیفینیٹلی کیا تھا، جس میں یہی بات تھی کہ ایک نہیں بلکہ مختلف تین لوگ تھے جنہوں نے فائر کیا. لیکن اینی ہاؤ یہ معاملات ہیں، اور اگلے جو چند دن ہیں وہ اس لحاظ سے بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کے اوپر کیا ریئیکٹ کرتی ہے، اس معاملے کے اوپر ان کا کیا کوئی رسپانس آتا ہے کہ نہیں آتا. اور کیونکہ ادروائز یہ معاملہ ایسا ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ کم از کم ان دا نیئر فیوچر اگر کوئی ایکشن نہیں ہوتا سپریم کورٹ کی طرف سے، تو یہ معاملہ سیاسی طور کے اوپر گرم رہے گا. اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ کچھ وکلاء کی طرف سے، اور یا کسی اور سیگمنٹ آف دا سوسائٹی کی طرف سے، مے بی پولیٹیشنز کی طرف سے بھی، مجھے نہیں پتا، حکومت بھی شاید یہ کرے، کوئی ریفرنس بھی موو ہو سکتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے جج صاحب کے اگینسٹ کہ جی آپ ان کو ریموو کریں. تو اب خیر اینی ہاؤ یہ اگلے جو چند دن ہیں وہ اس لحاظ سے بڑے امپورٹنٹ ہے. اور اسی سے ریلیٹڈ یہ کہ جی 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں کہ نہیں ہونے. میں شیخ رشید صاحب کی اس بات کی سے جو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی کوشش یہ ہے کہ الیکشنز سارے ایک ساتھ کروائے جائیں، اور یہ جو 90 دن کے اندر شاید الیکشن نہیں ہونے والے، یہ عمران خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں کروانا چاہتے. تو میرا خیال ہے کہ جی جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوں گے، اور جب بھی الیکشن آگے ہونے ہیں تو وہ ایک ساتھ ہی الیکشن ہوں گے، صوبوں میں بھی اور نیشنل لیول کے اوپر بھی. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.